إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم ترین مسائل. آج ہم پڑھیں گے سورہ العادیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور اس میں موجود اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. یہ سورت اپنی تلاوت کے اعتبار سے 100ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر. اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے اور مکی صورت ہے. ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت. اسلوب وہی جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور اللہ رب العزت اپنی مختلف بہت مضبوط، بہت اہم، بہت شاندار مخلوقات کی قسم اٹھا کر ان مشرکین مکہ کو نصیحت فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو نہیں مان رہے، آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ پر طنز کر رہے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ پر رنگ برنگے الزامات لگاتے ہیں. آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، قبروں سے جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو تعلیمات بھی دیتے ہیں، ان کو وارننگ بھی دیتے ہیں اور ان کو دعوت غور و فکر بھی دیتے ہیں. تو آئیے اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. قسم ہے تیز بھاگنے دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا. ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی تیز ٹاپوں کے ذریعے سے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں. جب گھوڑے تیز پہاڑی علاقے میں دوڑتے ہیں تو پتھر کے اوپر ان کے پاؤں زور سے لگنے کی وجہ سے جو چنگاڑیاں اڑتی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ گھوڑے جو اپنے ٹاپوں کے ذریعے، اپنے قدموں کے ذریعے چنگاڑیاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا. اور صبح سویرے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. فاثرن بہ نقعا. تو وہ اپنی تیز دوڑ کے ذریعے غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا. اور پھر دشمن لشکر میں جا کر گھس جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. عرب لوگ صبح سویرے حملہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی مفسرین نے 3 وجوہات بیان کی ہیں. رات کو حملہ کرنا وہ اپنی بزدلی سمجھتے تھے، اور عربوں کے ہاں بزدل ہونا بہت بڑا عیب تھا، تو اس لیے وہ صبح سویرے حملہ کرتے تاکہ بزدلی کا تانا بھی نہ ملے. اور دوسرا فائدہ یہ ہو کہ دشمن جب صبح سویرے اٹھے گا اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا،
دفاع نہیں کر سکیں گے اور صبح سویرے ان پر حملہ کر کے تو جو تباہی کرنی ہے کر کے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ تھے فوائد کہ صبح سویرے حملہ کرنے کے۔ اور تیسرا فائدہ کہ دشمن اس ناگہانی حملے سے گھبرا کے بعض دفعہ بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو یہ فوائد صبح سویرے حملہ کرنے کے کہ بزدلی کا طعنہ بھی نہ ملے اور اپنے فوائد بھی حاصل ہو جائیں اور دشمن بھی قابو آ جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے گھوڑوں کے تذکرے میں ان کے حملوں کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ دشمن قبیلے میں گھس کے صبح سویرے حملے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد، گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد، اللہ رب العزت نے جو چیز بیان کی، جو تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو۔ پچھلی تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے بار بار انسان کو اس کی تخلیق یاد کرائی کہ انسان تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے ہم نے پیدا کیسے کیا۔ ایک حقیر سے قطرے سے، ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے تجھے رزق دیا، تجھے قوت دی، طاقت دی، اور آج تم اپنے رب کے سامنے ہی اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ جب رب کا پیغام آ گیا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے ہو۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ یہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اس پر انعامات کون کون سے کیے ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر یہ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے تو نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو ہی دیکھے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کے احسانات اور اس کی نعمتوں کی بہار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انسانوں سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو تم نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں جس کے لیے یہ جی رہا ہے، یہ زندگی گزار رہا ہے، کہ اگر گننا چاہے تو کبھی گن نہیں سکتا ہے۔ تو وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ انسان تو ہر وقت یہی کہتا ہے کہ میرے پاس ہے کیا، مجھے ملا ہی کیا ہے، میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں، میں اپنے رب کی فرما برداری کروں، اس کی عبادت کروں، میرے پاس ہے ہی کیا۔ تو یہ جو انسان ناشکرا ہر وقت کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا، مجھے ملا ہی کیا، مجھے دیا ہی کیا، ان کو یاد کلانے کے لیے اللہ رب العزت سورہ الرحمن میں بار بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور کسی دانشور نے کیا خوبصورت بات کی کہ دانت نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، اور زبان سے شکر ابھی بھی نہیں نکل رہا، کہ اتنی نعمتیں کھائیں کہ اب دانت بھی باقی نہیں رہ گئے اور زبان سے شکر کا کلمہ ابھی بھی نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ناشکرا امام یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو لٹ گیا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں۔ تو امام یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں بھلے مانس، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کر، اور اگر ناشکری ہی کر رہی تھی تو میں ہی ملا تھا کہ میرے سامنے آ کر اتنے بڑے بڑے ناشکری کے کلمات بول رہے ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں اللہ نے دیے ہیں، ان میں سے ایک ہاتھ کے بدلے میں 1,00,000 درہم لے لو، ایک ہاتھ دے دو اور 1,00,000 درہم لے لو۔ کہتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہاتھ کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ان میں سے ایک آنکھ کے بدلے میں 1,00,000 درہم لے لو۔ کہنے لگے نہیں جی یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا 2 کان دیے ہوئے ہیں، ایک کان کے بدلے 2,00,000 درہم لے لو۔ نہیں جی نہیں یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اچھا اللہ نے تمہیں 2 پاؤں دیے ہیں، تو ان 2 پاؤں میں سے ایک دے دو اور 1,00,000 درہم لے لو۔ نہیں جی یہ بھی میرے بارے میں نہیں ہے، یہ سودا بھی نہیں چاہیے۔ تو امام یونس بن عبید کہتے ہیں بھلے مانس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم کے اوپر لاکھوں درہم لگے ہوئے ہیں اور تو رب العالمین کا شکوہ کرنے آ گیا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ نے 2 ہاتھ سلامت دیے ہوں کمانے کے لیے، 2 قدم دیے ہوں چلنے کے لیے،
دو آنکھیں دیکھنے کے لیے، دو کان سننے کے لیے، دل و دماغ سوچنے کے لیے اور سلامت زبان بولنے کے لیے، دنیا سے رابطے کے لیے دیے ہو تو اس کو تو رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس صورت میں اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بہت ناشکرے ہو، ذرا اپنی نعمتوں کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہ اللہ جس نے تمہیں خوف سے امن دیا، جس اللہ نے تمہیں ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس اس وادی میں چھوڑا ہے جس میں کوئی چیز اگتی نہیں۔ جس وادی میں کوئی چیز اگتی نہیں وہاں رزق کے انبار ہوں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس وادی کے ارد گرد سارے ڈاکو پھرتے ہوں اور لوگوں کے قافلے لٹ جاتے ہوں اور تمہارے اونٹ امن و امان کے ساتھ چر رہے ہوں اور تمہارے قافلے مکے سے شام، مکے سے یمن جا رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور رستے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہی شکر ادا کر لو۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو تو اللہ نے تمہیں پورے عرب کی سرداری دی ہوئی ہے اور مکے میں تم معزز بن کے رہ رہے ہو اور بلا خوف رہ رہے ہو، تمہارے تجارتی قافلے محفوظ ہیں، تو اس کا ہی شکر ادا کر لو۔ تو شکر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تم میرے نبی کی مانتے، تم میرے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے، لیکن تم نے تو میرے رسول کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا ہے، الٹا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اس کو شاعر کہتے ہو، کبھی اس کو کاہن کہتے ہو، کبھی اس کو ساحر کہتے ہو، رات دن اس کو اذیت دیتے ہو، اس کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی تم نے پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ تو یہ اہل مکہ کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ناشکرے ہو، اور عام انسان کو بھی، ان الانسان، بلا شبہ ہر انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا، اپنے رب کی نعمتیں کھا رہا ہے اور ناشکری بھی کر رہا ہے۔ رؤوس النعم، سب سے بڑی نعمت جو آج کے مسلمان کو حاصل ہے وہ ہے اسلام، کہ ایسے معاشرے میں، ایسے گھر میں، ایسے محلے میں، ایسی فیملی میں پیدا ہوا کہ جہاں چاروں طرف مسلمان تھے، کانوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور یہ نہ شکرہ، یہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے گریہ زاری بھی نہیں کرتا، اور شکوے کر رہا ہے کہ میرے پاس ہے کیا، مجھے دیا کیا ہے، مجھے ملا کیا ہے۔ تو یہ اس ناشکر انسان کو نصیحت ہو رہی ہے کہ رب کی ناشکری چھوڑ دے، نعمتیں پا تیرے پاس بہت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں ایھا الناس حلموا الی ربکم فانما قل وکفا خیر مما کثر والہا، لوگوں اپنے رب کے پاس آ جاؤ، اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ، اپنے رب کے شکر گزار ہو جاؤ، کیونکہ وہ تھوڑا مال جو تمہاری ضروریات پوری کر جائے اور وہ تمہیں اللہ کی عبادت پر ابھارے، اللہ کا نام تجھے یاد کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کا ذکر کرنے کا موقع تجھے ملتا رہے، وہ اس کثیر مال سے بہت بہتر ہے جو تمہیں اللہ کی یاد بلا دے، جو تمہیں ناشکرا بنا دے۔ تو شکر گزاری کے لیے تھوڑا مال، بابرکت مال، اللہ کی رضا والا مال کافی ہے، لیکن انسان کہتا ہے کثرت الہاکم التکاثر، اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا، تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیا، تمہاری اس دوڑ نے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، وہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے تیرے پاس۔ ہر بندہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 کے چکروں میں ہے، اور کب کہتا ہے کہ میرے پاس 100 پورا ہوگا، اور 100 پورے کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور شکر گزاری نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر گزاری کا طریقہ بتایا، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے مال و دولت میں، حسن و جمال میں، اللہ کی نعمتوں میں، اس کی طرف مت دیکھو، اور جو تم سے کم تر ہے، جس کو اللہ نے تم سے تھوڑا دیا ہے، حسن و جمال بھی کم ہے، مال و دولت بھی کم ہے، اولاد بھی تیرے سے تھوڑی ہے، اور مکان اور دولت کے انبار بھی تم سے کم ہیں، تو اس کی طرف دیکھو، شکر گزاری ہوگی۔
اور اگر بہترین گاڑی میں بیٹھے وہ شخص، گاڑی بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کے پاس سے ایک نئی گاڑی گزری اور وہ ہاں کر کے بیٹھ جائے، اوف یہ کیا ہو گیا، اس نے نیا ماڈل لے لیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ ان کو دیکھے جو بس سٹاپ پر گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں، ان کو دیکھے جو سائیکل پر جا رہے ہیں، ان کو دیکھے جو موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور ان کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پنکچر ہو گئی ہے، کھڑے ہیں، تو پھر شکر گزاری کی توفیق ملے گی۔ اور وہ شخص جس کے پاس 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر اپنا ہو اور وہ رو رہا ہے کہ میرے پاس 2 کنال کا کیوں نہیں ہے، میرے پاس 4 کنال کی کوٹھی کیوں نہیں، اور وہ ان کو نہیں دیکھتا جو ہر مہینے کرایہ دار کے کرائے سے تنگ ہے، وہ ان کو نہیں دیکھ رہا جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے پر نہیں ابھارتی تو پھر یہ عذاب ہیں، پھر یہ آزمائش ہیں۔ اور اگر ان نعمتوں کے ملنے پر رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری، آپ کے صحابہ کرام کی شکر گزاری ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کاشانہ نبوت 4 کنال کے گھروں میں رہنے والے بن شکرے کبھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی دیکھو کہ آپ کا گھر کتنا بڑا تھا، آپ کا گھر کتنا کشادہ تھا، آپ کے گھر میں کون کون سے وسائل اور کون کون سی سہولتیں تھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھت اتنی اونچی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کرو تو ہاتھ چھت کو لگتا ہے، اور چھت کے اوپر کیا لگا ہے، کوئی ماربل نہیں لگا ہوا، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی، لینٹر نہیں ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اور وسیع اتنا کہ اگر رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے لگیں تو سجدے کی جگہ اس وقت بنتی ہے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ بنتی ہے، اتنا بڑا گھر۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی اور آپ کے جسم مبارک سے چادر بھی ہٹی ہوئی ہے اور کمر کے اوپر چٹائی چبھنے کے نشانات واضح ہیں، اور گرمی کی شدت۔ عمر فاروق نے گھر میں نظر دوڑائی چاروں طرف کہ کیا کچھ موجود ہے، ایک پرانا سا چمڑا اور ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور ٹوٹل متاع یہی ہے کہ ایک گدا جس پر آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک تلوار اور ایک پرانا چمڑا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا میرے عمر کیا ہوا، ما یبکی، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ فارس اور روم والے سپر پاور، اللہ کے منکر، اللہ کے ناشکرے، اللہ کو نہ ماننے والے کافر، وہ ریشمی گدوں پر سوئیں، ان کو ہوا دینے کے لیے خادم موجود ہوں، وہ ٹھنڈے میٹھے پانی پئیں، ان کے لیے کھانے کے انبار لگے ہوں، اور دوسری طرف امام الانبیاء ہو، سارے جہانوں کا سردار ہو، اور اس کے گھر میں لیٹنے کے لیے چٹائی بھی وہ کہ جس نے جسم پر بھی نشان ڈال دیے، اور ٹوٹل اس گھر میں ہے ہی کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر خوش ہو جاؤ، ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ ساری نعمتیں کافر دنیا میں ہی موج میلہ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر ادا کرنے کی ترغیب دی، شوق دلایا، تمام مشکلات کے باوجود کبھی زبان سے شکوہ نہیں نکالا، بلکہ قناعت، بلکہ زہد، بلکہ تقوی، بلکہ ورع سکھایا کہ دوسروں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، اپنے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اللہ نے اولاد دی ہے اس پر شکر کرو، گھر رہنے کے لیے دیا ہے شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، وہ مسلمان جو صبح اٹھے تو امن و امان سے اپنے گھر میں موجود ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا اور خوراک موجود ہو تو وہ تو بادشاہ ہے، ایسے ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے گھر میں آ گئی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ناشکری کرتے کرتے
تھکتے ہی نہیں ہیں اور شکر گزاری کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسکین حاجت مند آیا اور آ کر کہتا حضرت جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ان میں سے ہمارا بھی حصہ ہے، ہمیں بھی دو۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا حق ہے تو دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ الک مسکن الک امرأۃ تاوی الیہا، کیا شادی شدہ ہو، بیوی بچے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں اللہ نے بیوی دی ہے، بچے بھی دیے ہوئے ہیں۔ الک مسکن، کیا تمہارے پاس گھر ہے جس میں رہتے ہو، شام کو تھک ہار کے واپس جانے کے لیے گھر موجود ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ گھر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا بھیا پھر تم غریب کہاں سے ہو، پھر تو تم امیر ہو، رہنے کے لیے اپنا گھر ہے، خدمت کے لیے بیوی موجود ہے، اللہ نے ہنسنے ہنسانے کے لیے بچے بھی دیے ہوئے ہیں، نعمتیں ساری موجود ہیں۔ کہنے لگا جی اگر میرے پاس گھر کے کام کاج کے لیے خادم بھی ہو تو پھر فرمایا انت من الملوک، پھر تو تم بادشاہ ہو، اپنی ریاست ہے تمہاری، پھر تو تم اپنے ملک کے بادشاہ ہو جہاں رہنے کے لیے جگہ موجود ہے، کھانے کے لیے رزق موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، خدمت کرنے کے لیے خادم موجود ہے، پھر تم غریب کس بات کے ہو؟ تو آج ہم سب ہی اپنے اپنے بادشاہت کے بادشاہ ہیں، اپنی سلطنت کے حکمران ہیں، لیکن نشکری اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان بہت ناشکرا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر نعمت صحت کی ہو تو ان کو دیکھو جو آج بیمار ہیں اور وہ دوائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی، ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکٹر نہیں مل رہے، اور ہسپتالوں میں کئی مہینوں سے پڑے ہیں، صحت نہیں حاصل ہو رہی، تو صحت کا ہی شکر ادا کر لیں۔ وہ مال جو تیرے پاس ضروریات زندگی کے لیے پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے ہر مہینے، اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ اور اگر اللہ نے فارغ وقت دیا ہے تو اس کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے لگا رہے ہو تو وہ نعمت ہے، وہ فارغ وقت بھی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہے نعمت فراغت کی اور دوسری ہے صحت کی۔ جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اچھا اب مجھے صحت ملی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اب نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اور جب تک صحت مند ہوتا ہے اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، اور جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر بڑی منتیں کرتا ہے، پھر بڑی نظریں مانتا ہے، اور جب فارغ وقت ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اس وقت کو ضائع کرنے کا کوئی ذریعہ ملے، کوئی بہانہ ملے، کوئی موج میلہ، کوئی شغل، کوئی دوستوں کی محفل ملے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جب کہتا ہے کہ سر کھجلانے کی بھی ٹائم نہیں مل رہا، اتنی فرصت بھی نہیں ہے، تو پھر کہتا ہے کہ موقع ملتا تو میں ضرور اللہ کی بات کرتا۔ تو اللہ رب العزت تمام انسانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان رب کا بہت ناشکرا ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اے اہل مکہ، تم پر تو اللہ کی رحمتیں ہی بڑی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کے باسیوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، پوری دنیا کے پھل تمہارے پاس آ رہے ہیں، رزق کی وافر مقدار پہنچ رہی ہے، گندم اگتی نہیں ہے لیکن تمہارے پاس ختم بھی نہیں ہوتی، کھجوریں آ رہی ہیں، انار آ رہے ہیں، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو اللہ کا رسول تمہیں تبلیغ کر رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ جو تمہیں عقیدہ سکھا رہا ہے کہ قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کو نہیں مانا تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا، اور وہ اس بات پر بلا شبہ گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے رب کا ناشکرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا گواہ بھی ہے کہ ہاں واقعی وہ ہے بھی ناشکرا۔ اور اگر چیک کرنی ہو تو اس نعمتوں والے کو چیک کرو جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہو، اور اس کے پاس کوئی ایک نعمت واپس چلی جائے تو پھر اس کا رونا، چیخنا، چلانا اور ماتم کرنا بتا رہا ہوگا کہ یہ رب کا ناشکرا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے
تو صبر کرتے ہیں، نعمتوں کے انبار آئیں تو شکر کرتے ہیں، اور اگر نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چلی جائے تو اپنے دل کو تسلی اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت چلی گئی ہے تو دیکھو میرے پاس اور نعمتیں ہیں کتنی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹانگ کسی وجہ سے کٹ گئی، حکیم حضرات نے کاٹ دی تو بڑی محبت کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اس کو کفن دیتے ہیں اور پھر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ایک طویل عرصہ، ایک لمبی زندگی، ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہوئے تھے، اللہ اگر آج ایک ٹانگ تو نے لے لی تو کوئی بات نہیں، دوسری تو ہے نا، دو ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، تو کوئی نہیں، اگر تیری دی ہوئی نعمت میں سے ایک تو نے لے لی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ ہیں وہ خوش نصیب جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لے تو ناشکری نہیں کرتے، چیخ چیخ کر رو رو کے دیواروں کو ٹکرے مار مار کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، بلکہ شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کو لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم آزماتے ہیں، جب ان کا امتحان لیتے ہیں تو یہ شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عطائیں، اللہ رب العزت کی نوازشات نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب اللہ کی نعمتیں نہ ہوں تو رو رو کے مانگے کہ اللہ تو اگر مجھے اپنے نعمتوں سے نوازے گا تو میں تیرا بڑا شکر ادا کروں گا، اور جب اللہ اپنے رحمتوں سے نواز دیتا ہے تو فوراً ناشکری، اسی رب کے ناشکرے بنتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اسی رب کی ناشکری کرتے ہوئے شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ خوشیاں دے تو شیطان کو راضی کرنے والے کام، محفل موسیقی ہو رہی ہے جی، فنکارائیں آئیں گی، اداکار آئیں گی اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ وہ ہے ناشکری جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے فرامین قرآن مجید میں ہمیں شکر گزاری کا درس دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ یہ انسان مال کا بڑا ہی حریص ہے، مال کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور سورہ الفجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا بل تحبون المال حبا جما، بلکہ تمہیں مال کی بہت شدید محبت ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تمہارے دلوں میں۔ تو یہاں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بلا شبہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے کہ اس کے پاس 2 ہوں تو 4 مانگتا ہے، 4 ہوں تو 8 مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بری ہوئی ہوں لابتغى ثالثا، تو یہ تیسرا ضرور مانگتا ہے، تیسری وادی سونے سے بری ہوئی ضرور مانگے گا، ضرور کوشش کرے گا۔ اور آج کا انسان بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے، ساری زندگی بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے مال جمع کرتا ہے اور کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھی ان کو انجوائے کرنے کا، ان سے لطف اندوز ہونے کا، ان کو کھانے اور اللہ کا شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں کے اندر ہر چیز کو کھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جب سینوں کے اندر موجود ہر راز بھی باہر آ جائے گا، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے سینے کے اندر جو کوئی چھپا تھا وہ بھی نکلے گا، اور زمین کے اندر جو کوئی دفن تھا وہ بھی اللہ باہر نکال لے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بلا شبہ آپ کا رب اس دن بہت خوب جاننے والا ہوگا، ہر چیز کو جاننے والا ہوگا۔ کون شکر گزاری کر کے آیا ہے، کون رب کی نعمتوں کی ناشکری کر کے آیا ہے، کون رب کی نعمتوں پر
شکر کرنے کے ساتھ ساتھ امتحانوں پر صبر کرتا رہا، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے یہ سب اس کو پتہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔